اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو مہینہ آتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی توفیق ملتی ہے کہ انسان اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرے. تو مال کو خرچ کرنے کا اور ضرورت مندوں کے کام آنے کا یہ مہینہ ہے. جب ایسا ہوگا تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے مزید خیر کے دہانے کھل جائیں گے اور انسان اللہ کی نگاہ میں مقبول ہوگا اور دنیا میں بھی اس کے لیے مقبولیت لکھ دی جائے گی. یہ مہینہ جو آتا ہے وہ تقوی کا بھی مہینہ ہے. تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احتیاط کی زندگی، ایسی زندگی کہ انسان ایسی زندگی انسان ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس خوف سے اور اس ڈر سے کہ ہو سکتا ہو کوئی حرج ہو. یعنی مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دے، ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جس میں اللہ رب العزت نے کوئی ایسی چیزیں رکھی ہیں جن کے کرنے سے انسان کا کردار متاثر ہوتا ہے اور اس کا عمل متاثر ہوتا ہے اور اس کی تمام چیزیں متاثر ہوتی ہیں. تو یہ تقوی کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ توبے کا مہینہ ہے. یہ آتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس مہینے کے اندر زندگی گزارنے والا شخص اللہ رب العزت کے حاضر ہو اور توبہ اور استغفار کرے. رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جھڑی لگ جاتی ہے، اس کا ایک تسلسل ہوتا ہے جو ہمہ وقت برستا رہتا ہے. اور ایک مغفرت کا مہینہ ہے اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. تو اس طرح سے یہ تین مراحل ہیں، ایک رحمت ہے اور ایک مغفرت ہے اور ایک آزادی، جہنم سے آزادی ہے. ان تینوں خصوصیات کا حامل ہے. اتنا عظیم الشان مہینہ جس کی یہ خصوصیات ہیں، جس کی یہ فضائل ہیں، جس کی یہ اوصاف ہیں، وہ قریب ہو رہا ہے. تو ضرورت ہے ہم اس کے لیے تیاری کریں. اور تیاری کیسے ہوگی کہ انسان طے کر لے کہ ہمیں اس مہینے کو اچھی طرح گزارنا ہے. اس کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کی جائے کہ ہماری صبح کیسی ہوگی، ہماری شام کیسی ہوگی، ہم قرآن کے کس قدر حق کو ادا کرنے والے ہوں گے. قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم اس پر ایمان لے آؤ. قرآن مطالبہ کرتا ہے کہ احترام کرو. قرآن مطالبہ کرتا ہے کہ تلاوت کرو. قرآن مطالبہ کرتا ہے کہ تم اس کو سمجھو. قرآن مطالبہ کرتا ہے کہ تم اس کو یاد کرو. قرآن مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ. تو یہ سب جو مطالبات ہیں، کیا ہم اس مہینے میں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر یہ مہینہ صحیح گزر جائے گا تو سال کے سارے مہینے گزر جائیں گے. بعض حدیثوں میں آیا ہے من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، جس کا رمضان صحیح سالم گزر گیا اس کا پورا سال صحیح سالم گزرے گا. تو اس طرح سے اس مہینے کو اچھا گزارنا، بہتر گزارنا، اس کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. اور جب منصوبہ بندی کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ مہینہ ایسا گزرے گا کہ ہمارے لیے کوئی دشواری کی بات اور کوئی تشویش کی بات نہیں ہوگی، بلکہ یہ مغفرت کرا کر، رحمت کی جھولی میں ہم کو ڈال کر، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو جو خوف کی جگہ بنایا ہے اسے ہمیں آزاد کر کے ہمیں نجات کا پروانہ عطا کرے گا. تو یہ مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کرے. اور تیاری یہ اسی وقت ہوگی جو منصوبہ بندی ہے.